وہ عظیم بادشاہ جس نے پوری روئے زمین پہ حکومت کی، جس کی حکومت کے سامنے سکندر اعظم، چنگیز خان اور شرلمین کی حکومت بہت چھوٹی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ پاک نے نہ صرف جنات، حیوانات اور انسانوں بلکہ تمام تر مخلوق کو آپ کے تابع کیا تھا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت اور سلطنت عطا فرمائی تھی۔ آپ کی حکومت نہ صرف انسانوں، جنات بلکہ حیوانات پر بھی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت سے ہی جنات اہل داؤد کے تابع تھے۔ اس وقت پہاڑوں میں رہنے والے دیو ہیکل جنات انسانی بستیوں میں آنا شروع ہوئے اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے فرما بردار ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ جس طرح اللہ نے انہیں نعمتیں عطا کی، ان کے جانشین کو بھی ان نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں بھی تمام تر جنات آپ کے تابع رہتے اور آپ کے دربار میں ہر وقت موجود ہوتے اور آپ کا حکم بجا لاتے تھے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر بڑی بڑی عمارتیں اور محلات بناتے تھے۔ ان جناتوں میں بہت سارے کافر اور سرکش بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار تھے۔ مگر ان تمام تر نعمتوں کے باوجود بھی موت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نجات نہ تھی، اور یہ موت بھی آپ کو ایک مقررہ وقت پر آنی تھی۔ جس جگہ ملک شام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خیمہ گاڑا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے عبادت کے لیے بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کا وقت قریب آن پہنچا۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس مقدس عمارت کو تعمیر کرنے کی وصیت فرمائی۔ کیونکہ دیو اور سرکش جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے انہیں اس مسجد کی تعمیر کے کاموں پر مقرر فرما دیا۔ تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ ادوام کے علاقوں میں بڑی بڑی کانیں موجود تھیں جن سے پتھر اور طرح طرح کے معدنیات نکالے جاتے تھے، جو انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان جنوں میں بعض غوطہ خور بھی تھے جو سمندر کی تہہ میں غوطہ لگا کر قیمتی پتھر لاتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے، اور بیت المقدس کی تعمیر کے لیے بھی یہ جنات دور دراز سے بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کر لایا کرتے تھے اور مسجد کی ستونوں اور بنیادوں کی تعمیر کیا کرتے۔ ان بڑے اور مضبوط چٹانوں کو آج بھی مسجد اقصیٰ میں لگے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے یہ تمام تر جنات کام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا، مگر عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ تو آپ نے اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ اے میرے اللہ، میری موت ان جنات پر ظاہر نہ ہو، تاکہ وہ برابر عمارت مکمل کرنے کے کام میں لگے رہیں، کیونکہ اگر جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا علم ہو جاتا تو وہ جنات فوراً کام چھوڑ دیتے اور تعمیر ادھوری رہ جاتی۔ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ جنات کے پاس علم غیب ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہیں، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان جنات کے غیب کا دعویٰ بھی باطل ٹھہر جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا تھا کہ میری موت کا وقت مجھے کچھ عرصہ پہلے ہی بتا دینا، لہٰذا ملک الموت ایک دن آپ کے پاس تشریف لائے اور اللہ کا حکم سنا دیا کہ ان قریب آپ رحلت فرمانے والے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے عبادت میں مشغول تھے تو سامنے ایک درخت اگایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اس درخت نے کہا خروب۔ آپ نے پوچھا تو کس چیز کے لیے ہے، دوا کے لیے یا نسل بڑھانے کے لیے؟ تو اس درخت نے کہا گھر کی ویرانی اور خرابی کے لیے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ آپ کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو ایک شیشے کا مکان بنانے کا حکم دیا۔ آپ وہاں داخل ہوئے اور اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران آپ کی روح پرواز کر گئی، لیکن اس لکڑی کے عصا کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام یوں ہی کھڑے رہے اور جنات ادھر ادھر دیکھ کر آپ کو زندہ سمجھ کر اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ تمام تر جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ زندہ کھڑے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور آپ اپنی اسی حالت میں ایک لمبے عرصے تک کھڑے رہے۔ مفسرین کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام اسی حالت میں 1 یا 2 ماہ کھڑے تھے، بعض کے مطابق آپ 1 سال اسی عصے کے سہارے کھڑے رہے۔
اس سے جنات کو کوئی حیرت بھی نہ ہوئی، کیونکہ وہ کئی بار دیکھ چکے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کئی مہینے بلکہ 2 ماہ تک عبادت میں ایسے کھڑے رہا کرتے تھے، چونکہ انبیاء کرام کے جسم مبارک زمین کی مٹی نہیں کھا سکتی اور نہ ہی عام انسان کی طرح خراب ہوتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، تو لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام اسی حالت میں وہاں کھڑے رہے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس عصا کے سہارے کھڑے تھے، لکڑی کے اس عصا کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا اور وہ عصا آخر کمزور ہو کر ٹوٹ گیا اور آپ کا جسم مبارک زمین پہ آ گیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو علم ہوا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے اس عجیب واقعے نے اس چیز کی بھی حقیقت کھول دی کہ خود جنات کو بھی پتہ چل گیا اور سب انسانوں کو بھی کہ جنات عالم الغیب نہیں ہے، کیونکہ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے پہلے ہی انہیں اس چیز کی خبر پہنچ چکی ہوتی۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو بھی ہم نے اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک میں کہ اس کا عصا کھاتی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پہ آئے تو جنات کی حقیقت کھل گئی، اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خاری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ سلام ہو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام۔